السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کبھی سو بھی جاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پوری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آج اس میں کچھ باتیں جو ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے سے زیادہ عبادت کرنے لگے یا ہمارے سے زیادہ ترقی کرنے لگے، ہمارے سے زیادہ کامیاب ہو جائے، ہمارے سے زیادہ خوبیاں اس کے اگر اندر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہو، ہمارا انداز کیسا ہو، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہو۔ تو نمبر 1 دنیاوی مثبت اعتبار سے، پازیٹیو طور پہ، اچھے اعتبار سے اگر سامنے والا ہمارے سے آگے بڑھنے لگے، ہمارے سے زیادہ اگر کامیاب ہونے لگے، تو نمبر 1 جو صحابہ اکرام نے جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا۔ تو نمبر 1 سامنے والے کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیں اسے افضل سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامیابی اس نے حاصل کی اور اس نے ترقی حاصل کی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی زاویے سے افضل ہوتا ہے اور کسی نہ کسی صلاحیت کے اعتبار سے وہ ہمارے سے آگے ہوتا ہے، اور اسی کو ہم عاجزگی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو تکبر بندے کے اندر آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بندہ سب کچھ سمجھے اور سامنے والے کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہی تکبر ہے۔ اس پر میں نے ڈیٹیل میں اس سے پہلے جو ہماری ویڈیوز آئے اس پر کلام کیا ہے۔ تو نمبر 1 بندہ سامنے، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے آگے بڑھے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، مال و متاع، بزنس کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، کیا کسی بھی شعبے میں اگر ہمارے سے آگے اگر بڑا بندہ آگے ترقی کر رہا ہے تو اس وقت سب سے پہلے اسے افضل مانیں ہم اور اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ افضل ہے۔ تو نمبر 2 ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کی تعریف کریں۔ اگر سامنے والے کے اندر اگر کوئی اچھائی موجود ہے، اگر کوئی اس کے اندر مثبت پہلو موجود ہے، اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو کمپلیمنٹس دینا، اسے مبارکباد پیش کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کی تعریف کرنا، یہ صحابہ اکرام کی علامت ہے۔ تانے مارنا نہیں، لیگ پولنگ کرنا اور رکاوٹیں پیدا کرنا اور اس کے بارے میں بری باتیں کرنا، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے اور سامنے والا وہ عروج، وہ ترقی پا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور سامنے والے کے اندر ہے، تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور سامنے والے کو افضل سمجھیں اس لحاظ سے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور جو کامیاب لوگ ہیں، جو کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جائے گی کہ وہ سامنے والے کے اندر اگر کوئی خوبی، کوئی اچھائی دیکھیں گے تو اس کی تعریف کریں گے، اور اس کی چاہے وہ سامنے ہو چاہے وہ پیٹھ کے پیچھے ہو، تعریف کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کے اندر جو کامیابی ہے اور اس نے جس چیز سے کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم خود بھی محنت کریں۔ اب دیکھیں آگے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے،
دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، یعنی آقا علیہ السلام کی عبادت کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہے، ہم آقا علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کیا کہ ہم کیسے بھی کر کے ڈسٹرب کریں گے، نہیں، بلکہ اپنے اوپر توجہ دی۔ اگر مطلب کہنے کا یہی ہے کہ اگر سامنے والا کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے بندہ اپنے آپ کے اوپر محنت کرے اور بندہ اپنے آپ کے اوپر توجہ دے، بندہ اپنے آپ کو محنت و مشقت کے ذریعے سے اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو سامنے والے نے حاصل کی ہے۔ یہی صحابہ اکرام کا رویہ تھا کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی سامنے والے کی ترقی، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، عبادت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نیکیوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو اور بزنس کرنے کے اعتبار سے ہو، نوکری کرنے کے اعتبار سے ہو، سامنے والے نے جو محنت کر کے ترقی حاصل کی ہے تو اس کو دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے شریعت کہتی ہے کہ رشک کریں۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے وہ نعمت، وہ صلاحیت چھن جائے اور وہ محروم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، یہ گناہ ہے۔ رشک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی، جو ترقی اسے عطا فرمائی ہے اسے بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ رشک ہے، اسے شریعت نے پسند کیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا کہ یہ خود بھی محنت کرے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اچھی نوکری پالے، گورنمنٹ جاب لے لے تو حسد ہم کر لیتے ہیں، اگر کوئی 2-3 بلڈنگز بنا لے خود اپنی محنت کر کے دوسرے شہر سے آ کر، تو ہم جملے کہنے لگتے ہیں کہ انہیں کیا وہی کل پرسوں کو گوم پوسی گوں کو انہیں اچھا آگے بڑھ گیا، ہمیں کہاں وہاں ہے۔ تو یہ حسد کرنے کے بجائے اس نے جو انداز سے محنت کر کے وہ ترقی پایا تو اس پر ہم غور و تفکر کریں۔ صحابہ اکرام نے اپنی ذات پر توجہ دیکھی کہ ہم پوری رات عبادت کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، آگے آقا علیہ السلام نے اس پر کلام کیا ہے، میں اس پر انشاءاللہ اگلے ویڈیوز پر کلام کروں گا۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر تو 3 چیزیں آج کے اس درس سے ہمیں ملی۔ نمبر 1، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور سامنے والے کو افضل سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کی۔ نمبر 2، اس کی تعریف کریں، چاہے پیچھے ہو سامنے ہو۔ نمبر 3، ہم اس کے جو انداز ہے، جس وجہ سے وہ ترقی کریا ہے، جس وجہ سے اس نے کامیابی حاصل کی، اس کو دیکھ کر ہم خود سیکھیں اور خود محنت کریں، یہ اس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے اندر خود تکبر آتا اور اسے ہم بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کسی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ روزانہ نفل نماز پڑھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ اور کوئی نہ کوئی کمزوری اس کی ملے تاکہ اس کی بدنامی کرے، اور جو بڑا نیک بنتا پھر رہا ہے اس کی ساری نیکی، سارے تقوی کو خراب کریں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس طریقے سے نیکیاں کر رہا ہم بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر تعریف کرنے کا کوئی نہیں، ہر نقص ہم نکالتے ہیں۔ اگر نقص نکالنا بھی ہے، اگر عیب نکالنا بھی ہے تو کم سے کم جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں کی تعریف کر کے آپ عیب نکالیں تاکہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی تو ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بدزن ہوگا اور آپ کو بھی اس کی برکتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہ ہم خود محنت کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ سامنے والے کی ترقی کو، کامیابی کو دیکھ کر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے اور وہ محنت کرنے کے بعد اس کی کامیابی چھن جائے اور وہ کامیابی اور وہ عزت، وہ ترقی آپ کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ حسد کرنے کے بجائے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے آپ خود جب کامیابی حاصل کریں گے اور خود محنت کریں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھیں آپ، نمبر 1 تو انہوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کی تعریف کی، اور نمبر 3 انہوں نے خود اپنی ذات پر محنت کی کہ ہم پوری رات عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے اور عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ بزنس ہو، جاب ہو، پڑھائی ہو، ترقی ہو، نیکیاں ہو، ہر شعبے میں چاہیے کہ ہمیں سامنے والے کے ترقی کو دیکھ کر، سامنے والی کی کامیابی کو دیکھ کر ہم سیکھیں، ہم سیکھ کر ہم خود اپنے آپ پر محنت کریں، خود بخود دنیاوی اعتبار سے بھی، بزنس کے اعتبار سے بھی، نیکیوں کے اعتبار سے بھی، بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا کرے گا۔ تو 3 چیزیں آج گولڈن رولز میں نے آپ کو بتائے کہ whenever we see any person is attaining success, so 3 important things we have to understand. That one is we need to understand that he is better than me. Number 2 is we have to appreciate him. Okay, number 3 is we have to learn from him. 3 important things if you understand, so obviously we can get a good result from that. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم
کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔